نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم آیت نمبر 43 انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. جیسے ہم نے کل دیکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم کہیں پہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا دینا، کچھ گڑبڑ نہ کرنا، اس طرح کے معاملات نہ کر دینا. اب ساتھ ہی اس تنبیہ کے بعد فوراً جو حکم آ رہا ہے، اب سب سے پہلے یہاں پہ اسپیشلی زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے. دیکھیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور جھکو، رکوع کرنا جھک جانا نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. یعنی یہاں پہ با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ نماز رکوع کا جو معاملہ ہے اور زکوٰۃ کا، تو یہ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. جو اسپیشلی نماز کے حوالے سے بات آئی ہے کہ پہلے نماز قائم کرو، پھر الرکوع کا حکم آیا. مطلب کہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، مطلب یہاں پہ انڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، جیسے وہ رکوع کرتے ہیں، جیسے وہ نماز ادا کرتے ہیں، جیسے وہ تنبیہ کرتے ہیں، اس طرح سے کرنے کے بارے میں حکم آیا ہے. اول تو یہود کے ہاں رکوع کو اپنے ہاں سے انہوں نے خارج ہی کر دیا تھا. مطلب کہ با جماعت نماز وہ چھوڑ چکے تھے، بھلا چکے تھے، وہ با جماعت نماز نہیں ادا کرتے تھے. اکیلے تنہا پڑھ لیا کرتے تھے اکا دکا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا گروہ کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، وہ نہیں تھا. چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، دیکھیں اسپیشلی رکوع آیا ہے الرکوع مع الراکعین کہ رکوع کرو جھکو، کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. گویا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان کے اوپر ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے. نماز بھی آپ ہی کی طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں اسپیشلی الرکوع بھی ہے، جو با جماعت لوگوں کے لیے اسپیشلی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں با جماعت نماز پڑھنا ہی غائب ہو چکا تھا. اب مزید میں دو چار باتوں کی وضاحت کروں گی. الزکوٰۃ کے بیسیکلی دو معنی ہے. ایک تو زکوٰۃ جس سے ہم سب واقف ہیں، زکوٰۃ مال میں سے زکوٰۃ نکالنا. دوسرا الزکوٰۃ ہوتا ہے بات کا ادا کرنا، بات کو کرنا. لیکن یہاں پہ جو نماز ہے، نماز کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اطاعت کرنا، ہاتھ جوڑ کے پابندی کے ساتھ 5 وقت جو حکم دیا گیا ہے وہ اس طریقے سے کھڑے ہونا. اور کس طرح؟ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز کو قائم کرے. جیسے ظاہر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ویسے باطنی کہ خالی قیام میں نہ کھڑے رہو، خالی کھڑے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ دل سے بھی اس کو مانو، جو وہ بتاتے ہیں اس طریقے سے عمل کرو. نماز ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پھر مدد بھی حاصل ہوتی ہے. وآتوا الزکاۃ یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور صاحب حیثیت ہر سال میں اپنا مقررہ جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ رقم نکالتے ہیں. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہود میں جو نماز تھی، کہا جاتا ہے، کہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ صلاۃ کے اندر رکوع نہیں تھا.
اس آیت میں انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو، با جماعت نماز کے ساتھ نماز پڑھو، یا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہوتے ہو تو ان کی طرح انہی کے جیسے، مطلب عملاً ویسے ہی کھڑے ہو، ویسے ہی جھکو، ویسے ہی بیٹھو، اور جو وہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں وہ پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے جو منافقین کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ آپ پڑھ دیکھیں گے قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا سے مراد ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ تو ہم تو یہ پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تو الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈاز بناتے تھے۔ اقامت صلاۃ کی تلقین کیوں گئی ہے، یہ شاید میں نے ذکر اوپر بھی کیا ہے، پھر بھی بتا دوں۔ اقامت صلاۃ کی جو تلقین کی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بنتا ہے وہ نماز کی وجہ سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مدد حاصل ہوتی ہے وہ نماز کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں آپس میں پھر باہمی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ یونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس معاملات کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آیت جو چھوٹی سی آپ کو لگ رہی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے، مینز کہ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اور اکثریت چھوڑ دیتی ہے، قضا تو دور کی بات، کسر تو دور کی بات ہے، اکثریت چھوڑ دیتی ہے، تو آپ کی جنت کی کنجی، کنجی مین چابی، آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی۔ جس طرح سب کی اپنی اپنی قبر ہونی ہے نا، اسی طرح سے سب کی اپنی اپنی جنت اس کو جو ملنی ہے، اس کی چابی ہی اگر آپ کھو دیں گے، جو حاصل ہوتی ہے نماز کے ساتھ، اگر وہ کھو دیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت تو حاصل نہ ہوئی، اور آپ چاہے ڈھیروں ڈھیروں احد کے پہاڑ کی جتنے نیکیاں کر لیں، اگر آپ نے نماز کی پابندی ہی نہ کی تو کیا ہوگا؟ آپ کو جنت کی چابی نہیں ملے گی۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو تالے کو اوپن کرنا پڑتا ہے، کوئی کنڈی ہے اس کو کھولنا پڑتا ہے، تو یہ جو کنجی ہے جسے کہا جاتا ہے، حدیث ہے، آپ جانتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے اس کنجی کو چھوڑ دیا مینز کے فارغ ہو گئے۔ پھر یہاں پہ اسپیشل مع الراکعین کے مطلب رکوع کر مطلب با جماعت نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت کے حوالے سے کہ اکیلے بندے کی نماز کی بجائے جو با جماعت مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کے، ان کی فضیلت گھر کی بجائے 27 گنا زیادہ ہے۔ اب عورتیں یہ سن کر بات کہیں گی کہ ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کے با جماعت نماز ادا کریں۔ عورتوں کے لیے عیدین کی نماز ہے کہ وہ بھی کوشش کریں، حتی الممکن کوشش کریں، عیدین کی جو نمازیں ہیں دونوں، وہ مسجد میں جا کے جہاں پہ وہ جو اجماع ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ ادا کریں۔ ساتھ ہی یہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل بھی، جو دیکھیں کیسے عجیب بات ہے نا، جو حکم ہمیں ہے وہی حکم بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس نے نماز ادا کی اس کے لیے تو نور ہی نور ہوگا، انشاءاللہ، کیوں نہیں ہوگا۔ جس نے پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن نماز اس کا، یعنی نماز با جماعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو کر نماز کرو، پڑھو، رکوع سب کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کیونکہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ دین و دنیا کی جو تمام بھلائیاں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس کی کنجی کس میں ہے؟ نماز میں۔ جنت میں بھی یہی کنجی آپ کے کام آئے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے، ساتھ ساتھ انسان کے نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ یہاں پہ روح کی طہارت کا بھی حکم آیا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ اب میں ایک اور بات غور طلب ہے، دیکھیں ذرا کہ جو بنی اسرائیل کو حکم آ رہا ہے وہی ہمارے لیے ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ کی بجائے ہم نے مال کو پاک کرنے کی بجائے ہم نے سود کی طرف توجہ کر لی۔ نماز کی بجائے ہم نے یہ سوچ لیا کہ گھر میں نماز پڑھ لیں، یا خیر ہے ہمیں کون دیکھ رہا ہے، اس وقت کون سا اچانک زمین پھٹ جائے گی اور ہم دھنس جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو نماز اور زکوٰۃ دونوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو کا حکم آیا، اور میں بتا چکی ہوں کہ 27 گنا دگنا ثواب ہے۔ یہود میں نماز کی نہ کوئی شکل تھی نہ کوئی وجود تھا، وہ بس کھڑے ہوتے اور جو بھی ان کا اس وقت جو ان کا دل کرتا، جو ان کے علماء نے بتایا اس طرح سے وہ نماز ادا کر لیتے۔ اول تو وہ اکیلے اکیلے پڑھتے، با جماعت نماز کا تصور ان کے ہاں ختم ہو چکا تھا، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جس طرح الرکوع مع الراکعین، اسی طرح جھکو جیسے وہ جھکتے ہیں۔ دو رکوع کے معنی ہے، ایک ہوتا ہے دل سے بھی جھکنا، عاجزی بھی اختیار کرنا، اس کے اندر دو معنی ہیں۔ وہ جو کہ اکڑے ہوئے تھے اپنے اپنے عہدوں کی وجہ سے، یہ بھی انڈائریکٹلی حکم ہے۔ فی الحال یہاں پہ اصطلاحی معنی میں کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے پریکٹس کریں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔ دیکھیں نماز کی فضیلتیں بے شمار ہیں، آپ سب واقف ہیں اس چیز سے، مجھے کوئی نئی بات نہیں کہنے کی ضرورت۔ انسان نے کوئی بازار سے سبزی لینی ہو، کوئی کپڑا لینا ہو، کوئی جیولری لینی ہو، اسپیشلی میں فیمیلز کی بات کروں گی، اور یا میلز نے گوشت لینا ہو، کتنی دور دور چلے جائیں گے، کتنی دور دور مارکیٹس میں چلے جائیں گے، یہاں اچھا نہیں ملتا وہاں سے اچھا ملتا ہے، وہاں سوٹ اچھا نہیں ملتا وہاں اچھا ملتا ہے، وہ زیور اچھا نہیں وہاں سے جیولری اچھی ہے، وہ شوز، یہ چیز وہ چیز، دوڑ دوڑ کرتے ہیں دنیا کے لیے دوڑ دوڑ۔ جیسے ہی نماز کا حکم آتا ہے تو کچھ مرد حضرات کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، میں پھر کل سے جانا شروع کروں گا۔ یا اسی طریقے سے ہم بھی یہی کرتے ہیں فیمیل، کہ پہلے میں بچے کو یہ کر لوں، پہلے میں کچن کی صفائی کر لوں، پہلے میں برتن دھو لوں، بعد میں نماز کو کروں گی۔ تو نماز کے لیے وہ تگ و دوڑ نہیں کرتے جو ہمیں کرنے کا حکم بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ قیامت کے دن جس کی نماز میں کمی ہوگی، تو جہاں یہاں پہ نماز کا حکم آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نماز اس کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اس کے لیے بہت دردناک بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی من خلف کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی نماز کی حفاظت کر کے تو جنت کی کنجی حاصل کریں؟ ہمیں اس کے لیے اسپیشلی اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات، زکوٰۃ جو ہے ہم اس میں صدقہ خیرات فٹافٹ اپنے صدقے تو اتارتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی دفعہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے حالانکہ سال میں ایک مقررہ وقت میں دیں یا پورا سال جو قطرہ قطرہ کر کے دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھا عمل کرتے ہیں۔ تو آپ جب ایک جو شرح مقرر جو کی ہوتی ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیں گے تو آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے الفاظ میں، یہ میں بیان کروں گی، حدیث چونکہ لمبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی جس نے جمع کر کر کے رکھا، قیامت کے دن وہ سونا اور چاندی کی پلیٹیں بنا کر جہنم کی آگ میں تپا کر وہی پلیٹیں ان کے چہروں، ان کی پیشانیوں، ان کی پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں کے اوپر داغا جائے گا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طریقے سے وہ مال گنجے ناگ کی شکل اختیار کرے گا
اور ان کے جسموں کے ساتھ ان کے جبڑوں کے ساتھ وہ لپٹ کر ان کو کاٹے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، بتاتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کو وہ کاٹے گا اور کہے گا انا مالک، انا مالکا، میں ہوں تمہارا مال، انا کنزکا، اور میں ہوں تمہارا وہ خزانہ جسے تم بچا بچا کے رکھتے تھے، اور تم غریبوں، مستحقین کو، مسکینوں کو، یتیموں کے مال کھا کے ہڑپ کر جاتے تھے اور بچاتے تھے کہ میری اولاد کو مل جائے، مجھے آسائشیں مل جائیں، میں سکون کی زندگی گزار لوں، یا مجھے ہی روٹی کے اور دو نوالے مل جائے، یہ گندم میری ہو جائے، یہ زمین میری بن جائے، اس پر میرا نام آ جائے، یہ چیز میری ہو جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے، پہلی دفعہ یہ ہم اس کا ڈیٹیل سے آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ زکوٰۃ، نماز اور الرکوع مع الراکعین، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ نماز، یہ سب ہمارے دین کی بنیادیں ہیں جن کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اعمال کرو تو نجات ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کو، یہ چھوٹی سی مختصر سی آیت تھی لیکن میں نے آپ کو کوشش کی ہے تھوڑی کھل کے بتانے کی بات، کہ معنی کیا ہے، دل کا جھکنا، باجماعت پڑھنا نماز، عبادتوں میں اپنا جسم کو لگانا، اپنی روحوں کو پاک کرنا، زکوٰۃ صدقہ خیرات نکال کے اپنے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نیک کاموں کے اندر شامل کر کے اپنے مال کو، اپنی ہی زندگی کو پاک کرنا۔ نہ جو کرے گا تو اس کے جو مال ہیں، میں نے، آپ خود بھی بے شک سرچ کر کے دیکھ لیں، بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کی احادیث بتاتے ہوئے، لیکن چونکہ تفسیر کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتا دیا جائے، باقی انسان کا اپنا کردار ہے، اس سائڈ سے سنتا ہے اس سائڈ سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو ہدایت دے، سب سے پہلے مجھے ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر وقت مانگتے رہا کریں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔